یہ تھے زینت القرآن جناب قاری نوید الحسن لکھوی صاحب، جو مخصوص انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کو یاد دہانی کرا دوں، آج کی عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کی صدارت استاد العلماء الحاج حضرت مولانا حافظ عدالت علی خان صاحب فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری اس محفل کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور عقیدت کو قبول فرمائے اور اس میں ترقیات نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ چند گھڑیوں بعد ہمارے بہت دور سے تشریف لائے ہوئے مہمان شہنشاہ نقابت حضرت مولانا قاری مطیع اللہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کو اور اپنے تمام اہل علاقہ اور انتظامیہ کی طرف سے اپنے دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت بہت علیل ہیں اور بڑے ان کو 2 انجیکشن بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں زیادہ دیر اسٹیج پہ نہیں بڑھا سکتا، تو میں حضرت کو اپنی اس مجلس کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت اسلام، عظمت قرآن، اتحاد امت مسلمہ، اتحاد امت مسلمہ، اتحاد امت مسلمہ، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا۔ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں شہنشاہ نقابت حضرت مولانا قاری مطیع اللہ صاحب۔ اپنے مخصوص انداز میں جتنا وقت بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں وہ ہمارے لیے غنیمت ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وطبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے، عقیدت و احترام سے، عبادت کی نیت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ جیسا کہ مجھ سے قبل میرے میزبان محترم برادران مولانا قاری عبدالشکور ربانی دامت فیضہم
آپ حضرات کو میری طبیعت کے متعلق بتا رہے تھے. میں ابھی رحیم یار خان سے طویل سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچا ہوں اور آتے ہی سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا, کچھ میڈیسن انجیکشن لیے تاکہ آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہو سکوں. اب بھی طبیعت بوجھل سی ہے. بہرحال اگر آپ حضرات نے مسکراہٹ سے میرا ساتھ دیا تو میں چند لمحے آپ کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظ, بکھرے ہوئے جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے رکھ سکوں گا. اسٹیج پر مجید علماء کرام, مشائخ نظام, معززین علاقہ تشریف فرما ہے. میں سب کے اسماء گرامی سے ناشنا ہوں اپنی کم علمی کے باعث. بہرحال ابھی جو اسٹیج پر جلوہ فروز ہوئے میرے محترم برادر مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب, اور مجھے بتایا گیا کہ میرے بعد سرگودا سے تعلق رکھنے والے مولانا محمد اسامہ رضوان صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور دیگر علماء کرام بھی یقیناً موجود ہیں. میں نے جیسے کہا کہ میں ان سب کی اسماء گرامی سے ناشنا ہوں, اس لیے ان کا نام نہیں جانتا. بہرحال آپ حضرات محبت سے ساتھ دیجیے گا. میں ابتدا کر رہا ہوں اور میری عادت رہی ہے اور ہے ایک طریقہ کار ہے کہ میں حمد باری تعالیٰ اور پھر شان رسالت اور چند جملے پھر شان صحابہ پہ کہہ کے اجازت چاہوں گا. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. قطرہ ہے سمندر ہے بدلی کے گھٹا ہے, قطرہ ہے سمندر ہے بدلی کے گھٹا ہے, ہر چیز میں معبود میرے تیرا بتا. محبت سے اگر ساتھ دے دو گے. ہر چیز میں معبود میرے تیرا پتا ہے, صدیوں سے بھٹکتے ہوئے افکار کے پیچھے عزلوں کی باز گشت میں وہ ان کی ندا ہے. ہونی کا نہ ہونا بھی تو ہوتا ہے دعا سے, ہونی کا نہ ہونا بھی تو ہوتا ہے دعا سے. ہر چند کے مقصوم تغیر سے سوا ہے, الظاہر ظاہر ہے مظاہر میں لیکن الباطنوں کے تہ بتہ پردوں میں چھپا ہے. الباطنوں کے تہ بتہ پردوں میں چھپا ہے. مظلوم ہے ظالم کی رضا جوئی پہ مامور, وہ دیکھنے والا تو مگر دیکھ رہا. مجھے آپ کی داد کچھ اس انداز سے چاہیے تاکہ آپ کی مسکراہٹ مجھ تک کچھ پہنچے, میری کچھ طبیعت بہتر ہو جائے. میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ آپ کی مسکراتی ہوئی سبحان اللہ جو ہے وہ اس میڈیسن سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے. تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے, منتہا تو ہے, ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے. تو ہی اول تو ہی آخر, تو ہی ظاہر تو ہی باطن, تجھی کو حمد زیبا ہے, ہم سب کا خدا تو ہے. بقا تجھ کو فنا مجھ کو, ثنا تیری زباں میری, میں فانی بے بقا ہوں, ذات باقی لا فنا تو ہے. تو واجب ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن, تو ہی رب العلا ہے عقل سے مابرا تو ہے. مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں, جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو. مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں, جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے. تیری توحید کی صورت خدایا نور آنکھوں میں, میرے اس شیشہ دل میں فقط جلوہ نما تو ہے. مجھے اوروں سے کیا مطلب, تجھی سے واسطہ مجھ کو, نسیم زار کے غم کی دوا مدعا تو ہے. اور آل نظر آپ کی بھرپور توجہ چاہتے ہوئے, خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں, میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے. اور غیرت مند سنیوں میرا یہ جملہ ضائع نہ کرنا, دکھ ہوگا دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش, تیری معصوم ثنا خوانی ہے گہواروں میں, میں نے دیکھا ہے. لال مسجد میں مجاہد کے جھلک رہے تھے,
لال مسجد میں مجاہد کے جھلک ہے تیری اور چمک تیری ہے چلتی ہوئی تلواروں میں نے دیکھا مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں آقا کے اشاروں میں تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں آقا کے اشاروں میں معصوم پیاروں میں ایمان کے سواروں میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں فاروق کی ہیبت میں عثمان کی عفت میں حیدر کی شجاعت میں مالک کی روایت میں احمد کی درایت میں سفیان کی ثقافت میں نعمان کی فقاہت میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی پواروں میں ساون کی بہاروں میں پودوں کی قطاروں میں کوئل کی پکاروں میں مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی پواروں میں ساون کی بہاروں میں پودوں کی قطاروں میں کوئل کی پکاروں میں ہر برگ گلستہ میں ہر روح درخشاں میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے سرشار دماغوں میں ہر قلب کے داغوں میں انگور کے باغوں میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے ہر لحن حجازی میں ہر نقش مجازی میں ہر حسن ترازی میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے گنبد میں میناروں میں کوثر میں غاروں میں تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا میری روح میری جان فدا میرا باپ میری ماں فدا تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ مسکرا کے گھوشنا اللہ جل جلالہ مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء وہ گڑ گڑاتے رہے صدا تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جل جلالہ مولا تو جلال ہے تو کمال ہے لازوال ہے نہیں تیرا اہل و عیال ہے نہیں تیری کوئی مثال ہے تو ہے آپ اپنی مثال تو اللہ جل جلالہ میری آن تو میری شان تو میری جان تو ایمان تو میرے بال وہم و گمان تو میری خامشی اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو چھوڑ دوں بات میری آن تو میری شان تو میری جان تو ایمان تو میرے بال وہم و گمان تو میری خامشی اعلان تو میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو مولا مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو کبھی رحمتوں کی فضا میں تو کبھی باز آ کی ندا میں تو کبھی بے بسوں کی دعا میں تو کبھی بے کسوں کی صدا میں تو کبھی اغنیاء کے غنا میں تو کبھی اسخیاء کی سخا میں تو کبھی باوفا کی وفا میں تو کبھی باحیا کی حیا میں تو شہداء کے رنگے ہنا میں جنا میں شہداء کے رنگے ہنا میں تو بولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو نعیم ہے تو عظیم ہے تو سمیع ہے تو بصیر ہے تو علیم ہے تو حلیم ہے بولا تو حنان ہے تو منان ہے کل من علیہا فان ہے وہ یبقا رب الرحمن ہے رہ جائے گا ایک تو ہی تو اللہ جل جلالہ اور اگر اس جملے پہ کسی نے سبحان اللہ نہ کہی تو میں سمجھوں گا کہ وہ سنی نہیں ہے اس جملے پہ چپ رہا تو میں سمجھوں گا کہ وہ سنی اصلی سنی بولے نا اللہ جل جلالہ اللہ توجہ اللہ جل جلالہ بولا تو عجیب ہے تو منیب ہے تو حسیب ہے تو رقیب ہے تیرے بعد تیرا حبیب ہے بولا تو عجیب ہے تو منیب ہے تو حسیب ہے تو رقیب ہے تیرے بعد تیرے بولنا تیرا حبیب ہے جو خطیب ہے جو طبیب ہے مولا تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ میرا اس
طرح سے حساب ہو، میرا اس طرح سے حساب ہو، میرے لب پہ ناتے جناب ہو، میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو، نہ حساب ہو نہ عذاب ہو، رہے روبرو محمد خوبرو اللہ جل میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں، ناموس رسالت کے حوالے سے عنوان رکھا گیا یہ، چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں اگر جاگ رہے ہو۔ یوں نہیں کرو گے، بولو۔ اس سے قبل میں اس آیہ کریمہ کی جانب جانے سے پہلے ایک خوبصورت کلام ذہن میں ٹپک رہا ہے، اجازت ہو تو۔ ایک یہ بھی اجازت دینے کا انداز ہوتا ہے نا، پہلے کون جبڑا کھولے پھر لب ہلائے، زبان کو حرکت دے پھر بھی لفظ بولے، اس سے بہتر میں یوں کر دیا جائے۔ کوشش کیجئے گا، میں اہل نظر کی حوالے کر رہا ہوں، وہ اپنے چنچولے اور غوطہ لگانے کے قابل ہیں، سادہ سا کلام ہے، بہرحال سٹیج والوں کی بھرپور توجہ کا سہارا لے کر۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ دل جو دھڑکا ہے تو اسے لب پہ لے کے آؤ۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ شب اسرا معراج کی رات، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا۔ شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا۔ اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی۔ کاش تھوڑی دیر کے لیے بولتے میرے ساتھ۔ رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا دارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا۔ کل چپ کر کے بیٹھے رہیے گا، تھوڑی دیر میں بیماری کے باوجود کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا حصہ ڈال دوں آج کی محفل میں، تو آپ تو تندرست ہیں ماشاءاللہ، یا پھر اب واپسی پہ کچھ میڈیسن آپ کو بھی دے کے جاؤ جو میری گاڑی میں۔ سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، سوچتا ہوں انگلی، سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا۔ سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا۔ اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ اور میں مقطع عرض کیے دیتا ہوں، میرے مقطع کو سنبھالیے گا، اور اس مقطع میں جس ذات اقدس کا نام لینے چلا ہوں، وہ نام سن کے جس کے ماتھے پہ پل آ گیا، جسے غصہ آ گیا، سمجھ لینا تیرا اپنا نہیں ہے، کوئی پرایا آیا بیٹھا ہے۔ وہ نام سن کے جسے غصہ آ گیا تو سمجھنا تیرا اپنا نہیں، کوئی پرایا آیا بیٹھا ہے، تیری پہلو میں آگے بیٹھ گیا ہے، تجھے پتہ نہیں چل رہا۔ شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں نازک، اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں نازک۔ اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا، اسی لیے جنت میں اب تک ہے بہاریں نازک۔ اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں، وہ حجرہ جہاں آقا آرام فرما ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ آقا وہاں ہیں وہ تو بولیں۔
آقا وہاں آرام فرما ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ میں آقا ہیں نا. ارے چھوڑو, میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی, حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا, دمشق چلے گئے. خواب میں آقا کی زیارت ہوئی. آقا نے کہا بلال اتنی بے وفائی, ملنے نہیں آتے ہو؟ بلال ملنے نہیں آتے. بلال پھر ملنے گئے کیونکہ حضرت بلال کو پتا تھا کہ آقا وہاں ہیں. اللہ ہی عقل دے, میں بات کیا کر رہا ہوں اور پرچی کیا بھیج رہا ہے. حضرت بلال کو پتا تھا نا کہ آقا وہاں ہے. بولو. ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ میں آقا ہیں. ارے آقا وہاں ہیں تبھی تو ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. مسکرا کے زبان لگاؤ گے تب بات آگے. کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے, تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دو, یہ دل پھر کبھی بھی نغمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو, ماں کوئی نبیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ, نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو. مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ, نگاہیں ذرا تم جما کر. اور بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی, بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما. بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی, بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما. عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی, نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھ. تھک گئے ہو؟ اب تھک گئے تو مجھے بتانا, میں بیٹھ کے بیان کر لوں گا. نہیں, بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی, بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما. عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں. ارے مدینہ سے محبت ہے چونکہ آقا شاہدی کی جو بستی ہے, مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے. مدینہ اس کو کہتے ہیں دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا, جہاں خوش ہو کے ہنستی ہے. مدینہ اس کو کہتے ہیں رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں, ہر دکھ کا مداوا ہے مدینے کی گلی میں, اس شاخ کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں, محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں, ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں, معراج کا دولہا ہے مدینے کی گلی میں, معراج کا دولہا ہے مدینے کی گلی میں, صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں, فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں, عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں, حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں, حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں, عائشہ کا حجرہ ہے مدینے کی گلی میں. دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے, بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے. جس بار مدینے کا سفر ہو میرا, ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین, اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین, اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے. پتھروں نے پڑھا کلمہ, چاند ہوا ٹکڑے, انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے. حسن یوسف بھی عیاں, شان ابراہیم بھی, سب کی باتیں ایک طرف, وہ آمنہ کا لال اچھا ہے. حسن یوسف بھی عیاں, شان ابراہیم بھی, سب کی باتیں ایک طرف, وہ آمنہ کا لال اچھا ہے. اور حاصل کلام ہے سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, قرآن نہ چھوڑا, نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے. نواسے کی تلاوت کا کمال. اور یہ شعر بتائے گا کہ میرا کون کون بیٹھا, سر تن سے جدا, قرآن نہ چھوڑا, نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے. ابو بکر عمر حیدر عثمان ہے پیارے, ابو بکر عمر حیدر عثمان ہے پیارے, یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال. نعرہ تکبیر
اللہ نے میرے آقا کو آلہ بنایا. بولو. اللہ نے میرے آقا کو. اے امریکی کتے تجھے کیا پتا, تجھے تو اپنے باپ کا علم نہیں. تو بات کرتا ہے ہمارے آقا کی. لوگوں کو آزادی پہ فخر ہے, ہمیں آقا کی غلامی پہ فخر ہے. لوگ آزادی کی باتیں کرتے ہیں, آزادی پہ فخر کرتے ہیں, ہمیں آقا کی غلامی پہ فخر ہے. اور سنو, آقا کی غلامی میں راحت ہے, آقا کی غلامی میں عزت ہے, آقا کی غلامی میں عظیمت ہے, آقا کی غلامی میں عظمت ہے, آقا کی غلامی میں حرمت ہے, آقا کی غلامی کے صدقے خدا ملتا ہے, آقا کی غلامی میں سکون ہے. یہ دنیا کا عارضی سکون نہیں, وہ ابدی سکون ملتا ہے. جاؤ جا کے پوچھو زید بن حارثہ سے. میں زیادہ تفصیلات والا خطیب نہیں ہوں. زید جو بکتا بکاتا اغوا ہوا, بکتا بکاتا آقا کے پاس پہنچا, آقا نے خریدا زید کو. والدین سال ہر سال ڈھونڈتے رہے, والدین کو پتا چلا ہمارا بیٹا مدینہ میں ہے, مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے. آئے سوچتے ہیں بڑی مہنگی قیمت ادا کر کے واپس لینا پڑے گا, بڑی مہنگی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑے گی. آقا کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم نے سنا ہے آپ بڑے رحیم ہیں, بڑے کریم ہیں, بڑے شفیق ہیں, بڑے مہربان ہیں, اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں. ہم سے کوئی سخت شرائط نہ لگائیے گا, کچھ زیادہ وصول نہ کیجیے گا, بس وہ لے لیں جو آپ نے دے کے ہمارا بیٹا خریدا تھا, ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں. میرے آقا مسکرائے, مسکرا کے کہا زید جی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا انہیں جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں, باپ ہے, چچا ہے, فلاں رشتہ دار ہے. میرے آقا نے کہا زید جانا چاہتے ہو تو جاؤ, تمہارے والدین سے کوئی قیمت نہیں لیتا. زید تڑپ کے کہتا ہے فیصل آباد کے غیرت مند حضور سنیو. زید کا جواب اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ لو. زید تڑپ کے کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا. باپ کہتا ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا, وہاں تیرا اپنا گھر ہے, یہ تیرا گھر نہیں. وہاں تیرا شہر ہے, یہ تیرا شہر نہیں. وہاں تیرا وطن ہے, یہ تیرا وطن نہیں. وہاں تیرا باپ ہے, یہاں تیرا باپ نہیں. وہاں تیری ماں ہے, یہاں تیری ماں نہیں. وہاں تیرے بھائی ہیں, یہ تیرے. اور سب سے بڑی بات, وہاں تو آزاد ہے, یہاں تو غلام ہے. زید کہتا ہے باپ تجھے بھی پہچان لیا, چچا تجھے بھی پہچان لیا, ماں کو سلام دینا جو رو رہی ہے. مجھے جو سکون محمد کی غلامی میں ملا ہے وہ تیرے گھر کی آزادی میں نہیں. میں آج پاکستان کی ایک چھوٹی سی گلی میں کھڑے ہو کر ایوان بالا سے مخاطب ہوں. کاش میرے یہ الفاظ میڈیا کے افراد, حکومتی ایجنسیوں کے افراد, حکومتی اہلکاروں تک پہنچائیں. امریکہ کی غلامی میں سکون تلاش کرنے والے حکمرانوں, سیاسی پنڈتوں, وڈیروں, میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں, امریکہ کی غلامی میں سکون نہیں بدابلی ہے, امریکہ کی غلامی میں رحمت نہیں لعنت ہے, امریکہ کی غلامی میں عزت نہیں بے غیرتی ہے. عزت چاہتے ہو, وقار چاہتے ہو تو میرے آقا کی کالی کملی کے دامن کے نیچے کیا یہ رہا تھا, اللہ نے میرے آقا کو آلہ بنایا. اللہ نے میرے آقا کو, سارے نبی حسین, ہمارے نبی کو احسن بنا. واخر دعوانا سارے نبی حسین, ہمارے نبی کو احسن بنایا. سارے نبی جمیل, ہمارے نبی کو اجمل بنایا. سارے نبی کامل, ہمارے نبی کو اکمل بنایا. سارے نبی شریف, ہمارے نبی کو اشرف بنایا. وہ جو پہلے آئے وہ صرف نبی, آقا نبیوں کے نبی.
جو سنی بیٹھے ہیں نا جھوم کے مسکرا کے گئے سبحان اللہ. اسے اپنے آپ پہ دعویٰ ہے نا میں سنی ہوں مسکرا کے گئے سبحان اللہ. وہ نبی آقا نبیوں کے نبی وہ جو پہلے آئے وہ صرف رسول آقا رسولوں کے رسول. وہ جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر آقا پیغمبروں کے پیغمبر. وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت آقا کے لیے ختم نبوت. وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود آقا کی نبوت لامحدود. وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی آقا کی نبوت ذاتی. وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت آقا کی نبوت کے بعد قیامت. وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف امت آقا کے لیے خیر امت. وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف شفاعت آقا کے لیے کبرا شفاعت. وہ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ آقا کے لیے کلام اللہ. وہ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر آقا کا معراج عرش پر. وہ جو پہلے آئے ان کا معراج امتحان کی صورت میں آقا کا معراج انعام کی صورت میں. وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صفیں آقا کے لیے مصلی. میں نے ہاتھ یہاں تک کیا آپ کی سبحان اللہ مجھ تک نہ صحیح آپ کی سبحان اللہ مجھ تک نہ صحیح میرے ہاتھ تک تو پہنچے. وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صفیں وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صفیں. یہ بے تکی سبحان اللہ بھی نہیں چاہیے اور یہ رشوت والی سبحان اللہ بھی چاہیے. وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صفیں آقا کے لیے مصلی. پہلے جو آئے وہ نبی آقا نبیوں کے نبی. لوگوں کہہ یہ رہا تھا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میرے بعد مہمانان گرامی کافی تعداد میں موجود ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات کو خوبصورت انداز میں سنائیں گے. میں نے اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھنا ہے نیند کا بھی غلبہ بھی ہے. جلدی بس جان چھڑاؤں گا. کہہ یہ رہا تھا اللہ نے آلہ بنایا لوگوں شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا. میں نے دیکھا سامنے جو درخت آتا آقا کو سلام کر. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا. میں نے دیکھا سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا. شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا آقا کے ساتھ. میں نے دیکھا سامنے جو مٹی کا ڈھیلا آتا آقا کو جب آقا کا مقام یہ ہے تو آج تیری میری یہ بحث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے. تیری میری یہ بحث کیا معنی رکھتی ہے کیا وقت رکھتی ہے کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے. میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں بات آگے لیے چلتا ہوں. اگر اس بحث میں پڑھو گے کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے کتنا دیا ہے. آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی نسلیں ختم ہو جائیں گی. مجھے یہ بتاؤ اللہ نے محبوب کو کیا نہیں دیا ہے. اللہ نے محبوب کو کیا ہاتھ رکھو کسی عظمت پر کہ یہ نہیں دی. ہاتھ رکھو کسی شان پر ہاتھ رکھو کسی مرتبے پر ہاتھ رکھو کسی عظمت پر ہاتھ رکھو کسی عزت پر ہاتھ رکھو کسی عروج پر ہاتھ رکھو کسی معراج پر کہ یہ نہیں دی. بلکہ اللہ نے تو اعلان کر دیا محبوب انا اعطیناک الکوثر. محبوب تجھے شان بھی مقام بھی رفعت بھی بلندی بھی عروج بھی معراج بھی کثیر عطا کیا ہے. یہاں تک گنو گے آپ کی زندگی سنو کسی نوری ناری ارضی خاکی سماوی کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی. چھوڑو بیان کو چھوڑو کتابت کو. میرا یہ جملہ کسی کے پاس ترازو ہے تو تول کے دکھائے. کسی نوری ناری ارضی خاکی سماوی کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی جہاں آقا کی نظر نہیں قدم پہنچے. جہاں آقا کی نظر نہیں سنیو بولو سچے مومن بولے نا آقا کے قدم. لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے. میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے. میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے. میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے. میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے. میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے. لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا. میرے آقا اپنا
अपना हाथ उम्मे माबद की बकरी पे रखे, उसकी बीमारी शिफा में बदल। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरे आका अपना हाथ जो लबैब के चेहरे पे लगाए 14वीं रात का हुस्न मिल जाए। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरे आका अपना लुआबे दहन सिद्दीक की एड़ी पे लगाए, तरियाक का काम करे, अली की आंख पे लगाए, शिफा याद हो जाए, मास के बाजू पे लगाए, जान पड़ जाए। अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरा आका अपना लुआबे दहन कड़मे कुएं में डाले, शहद की तरह मीठा हो जाए। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। की नजर ना पड़े तो ना पड़े, पड़ जाए तब तो बुलवा लेता हूँ। मेरे आका को अल्लाह ने इतना अल्लाह बनाया, जुमले ज़ाया कराने का फन आता तो नहीं है। अरे बस करें, तो है दोस्तों, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, तो सुभालना खुदारा संभालना। मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें जन्नत बने, जिसे मोहब्बत से देखें सहाबी बने, मोहब्बत से देखें सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे ज़िन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने, जिसे झंडा दे के मैदान में भेजे हैदर कर्रार बने, जिसे अजान के लिए काबे की छत पे चढ़ाए सैयदना बिलाल बने। मेरे आका को आला बना, कौन आका के जैसा? आका तू अमीर हरम, आका तू अमीर हरम और मैं फकीर अजम। आका तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम। तेरे गुण और ये लब तेरे हजार बार बशोयम दहन मुश्को गुलाब, गुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। आका तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम। तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा को नहीं समझे हो तो यूं समझो जैसे पीर सैयद मेर अली शाह गोलड़वी, उन्होंने कहा था किथे मेरे अली किथे तेरी सना। और मियां मोहम्मद बख्श जिन्होंने खड़ी शरीफ वाले, जिन्होंने पंजाबी का कलाम सैफुल मलूक लिखा, उनका नाम था मोहम्मद, पंजाबी के शायर। वो कहते हैं मैं मोहम्मद ठग लोको, मैं मोहम्मद चोर, मैं मोहम्मद ठग लोको, मैं मोहम्मद चोर, जिदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद हो। तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये कौन आका के जैसा। गज़वा खंदक खोदी जा रही है, तमाम सहाबा खंदक खोदने में शरीक हैं। मेरे आका भी खंदक खोद रहे हैं, कई दिनों से खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला। सहाबा ने पेट पे पत्थर बांध रखे हैं, मेरे आका ने 2 पत्थर बांध रखे हैं। हजरत जाबिर को कहीं से थोड़ा सा गोश्त मिल गया, थोड़ा सा आटा मिल गया, दौड़े आए आका के पास और आके कहा या रसूलल्लाह आज आपका खाना मेरे घर, आज आपका खाना। मेरे आका ने कहा जाबिर साथ कितने बंदे लेके आऊं? कहा या रसूलल्लाह 2-3 बंदे साथ हो जाएं, बस इतना ही आटा, इतना ही गोश्त। मेरे आका ने कहा बिलाल इधर आ, पहाड़ी पे चढ़ के ऐलान कर सारे सहाबा का खाना जाबिर के।
तो जाबिर परेशान हो गए। 1300 सहाबा, कई दिनों से भूखे और प्यासे सहाबा, थोड़ा सा गोश्त है, थोड़ा सा दौड़े दौड़े आए आलिया के पास। आलिया को आके कहते हैं आका ने सबको दावत दे दी। आलिया पूछती है आपने क्या कहा था? तो मैंने तो कहा था 2-3 बंदे। अच्छा आका ने खुद सबको दावत दी? हाँ खुद दी। आलिया कहती है फिर आप परेशान क्यों होते हैं? बुलाने वाला जाने या खिलाने वाला? फिर आका के पास आए। मेरे आका ने कहा जाबिर परेशान ना हो, ये मेरी चादर ले जा, ये मेरी चादर ले जा, जिसे कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। ये मेरी चादर ले जा, अपनी बीवी को कह इसे आटे के ऊपर दे दो, इसे हटाना नहीं, इसके नीचे से आटा निकाल कर रोटियां बनाती जाए, और जब तक मैं ना आ जाऊं हंडिया से ढक्कन नहीं उतार। चादर आटे के ऊपर है। मेरे आका तशरीफ लाए, हंडिया सामने रखी गई। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन हंडिया में डाल दिया। हजरत जाबिर कहते हैं 1300 सहाबा ने सैर हासिल, खाना खाया, आटा भी पड़ा रहा, सालन भी पड़ा। आका तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा। तो क्यों न कहूँ है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा। हो सकते है मेमोरी कार्ड फुल हो गया हो। सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सों कदर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा। जब बोलोगे तो गल पूरी करांगा। अच्छा मैंने कहा मैं इधर देख रहा हूँ, हो सकता है इन्होंने जान बचाई भी हो, और बाज लोगों ने तो वैसे ही दाल लगाया होता है, यूं कर देते हैं ताकि ये समझे बोल रहा है, आवाज ही निकालते हैं। ज्यादा जोर तो नहीं लग रहा आपका? एक दफा जरा कहो रोशन। का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी, भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। खुदारा जुमला जाया न करना, भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरो झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा, से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हम। मैंने कहा ना कि है नबूवत के तारे तो सारे नबी, पहले नबियों को भी बहुत कुछ दिया। एक बात आई है अगर इजाजत हो। है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। मूसा तेरे हाथ में क्या है? कहा डंडा। बाहर इसे दरिया पे मार। हज़रत मूसा ने डंडा दरिया पे मारा, दरिया टुकड़े हो गया। बड़ा मौजूद ना हज़रत मूसा का, डंडा दरिया पे मारा, दरिया टुकड़े हो गया, दरिया फट गया। मेरे आका की जानिब देखिए, मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। सारे अगर कहते ना सुभान अल्लाह, जुमला दे।
میرے بھائی عامر صاحب کا حکم ہے ماننا پڑے کیونکہ آپ کو صرف یہ خیال تھا کہ پروگرام میں آئے اور انہیں میری صحت کا خیال تھا یہ آتے ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے گئے موسیٰ ڈنڈا دریا پہ ماری ہے مارا پھٹ گیا ٹکڑے ہو گیا میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا چاند بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا دریا پھٹا ادھر چاند پھٹا ادھر دریا ٹکڑے ہوا ادھر چاند ٹکڑے ہوا بعضوں احباب میرے اس جملے کی جانب توجہ رکھیں گے دریا تب پھٹا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا تب پھٹا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی مولا کیا مطلب کہا میں نے بتلا دیا موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آتے سوارا ہمارا نبی پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسین ہے نظارہ ہمارا اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی عائشہ سے روایت قرآن پڑھو اماں کہتی ہیں قرآن پڑھو عائشہ سے روایت قرآن پڑھو اماں کیوں عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کیسے حرف الفاظ سے آیت حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی جس کو یاسین مزمل مدثر کہا وہ ضحابی پکارا ہمارا نبی جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا شمع خدا ہمارا نبی محبوب خدا ہمارا نبی منصب بے قسم ہمارا نبی ایمان کی ابتدا ہمارا نبی علم کی میں دلوں پڑھ رہے وچوں پڑھ رہے ہیں کسی بھی وچوں کو شمع خدا ہمارا نبی محبوب خدا ہمارا نبی منصب قسم ہمارا نبی ایمان کی ابتدا ہمارا نبی علم کی انتہا ہمارا نبی رحمت کبریا ہمارا نبی سرور انبیاء ہمارا نبی نبی الورا ہمارا نبی مقت انبیاء ہمارا نبی مطلع اصفیاء ہمارا نبی مصطفیٰ مجتبی ہمارا نبی خیر الورا ہمارا نبی بدر الدجا ہمارا نبی شمع بزم خدا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ہے والا و شہدہ ہمارا نبی ہے کالی کملی والا ہمارا نبی ہے ملجا و ماوا ہمارا نبی کونین کا مولا ہمارا نبی ختم رسولہ ہمارا نبی فصل بہارا ہمارا نبی جان گلستان ہمارا نبی رسول کریم ہمارا نبی نبی عظیم ہمارا نبی ہیرا کا مکین ہمارا نبی در یتیم ہمارا نبی پیکر خلق عظیم ہمارا نبی رحمت للعالمین ہمارا نبی شفیع المذنبین ہمارا نبی وارث زمزم ہمارا
بس کر دے بچے بچے آخو نا سبحان اللہ بچے بچے کہہ رہے ہو نا سبحان اللہ تو کہہ رہے ہو میں کہہ رہا تھا اللہ نے اعلیٰ بنا بولو میرے آقا کو بولو نا میرے آقا کو اعلیٰ بنایا بلکہ یوں کہوں گا رب نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا مصطفیٰ کو بنایا پتہ نہیں سمجھے ہو نہیں سمجھے صرف دیکھنا ہے وہ تو سیڈیز میں دیکھتے رہتے ہو بولو میرے ساتھ اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا مصطفیٰ کو بنایا تو کیوں نہ کہوں اگر رب کے خزانے میں کوئی اور آنکھیں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا اگر رب کے خزانے میں کوئی اور پلکیں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا اگر رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا اگر رب کے خزانے میں کوئی اور سینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا اگر رب کے خزانے میں کوئی اور زلف اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا اگر رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا اگر رب کے خزانے میں کوئی اور معجزات اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا تو پھر قاضی کو کہنے دینا اگر رب کے خزانے میں خدیجہ سے عائشہ سے حفصہ سے میمونہ سے ماریہ سے صفیہ سے سودا سے جویریہ سے حبیبہ سے بہتر کوئی اور عورت ہوتی مصطفیٰ کو رب نے ہر اعلیٰ چیز کو چنا میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں یوں کرنے والوں کو دیکھ ہی نہیں رہا تاکہ کچھ نہ کچھ بھرم رہ جائے بتاؤں بھی ہے توجہ ہے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا محبوب کو بنایا محبوب کو دیا جو بھی چیز دی اعلیٰ حسن دیا اعلیٰ جمال دیا اعلیٰ کمال دیا اعلیٰ فضل دیا اعلیٰ اخلاق دیا اعلیٰ مزاج دیا اعلیٰ ازواج دی اعلیٰ بول اصحاب دیے اعلیٰ مدینہ دیا اعلیٰ سینہ دیا اعلیٰ قرینہ دیا اعلیٰ زینہ دیا اعلیٰ کتاب دی اعلیٰ اصحاب دیے بیٹے دیے اعلیٰ بیٹیاں دی بولو نا اعلیٰ میرے عزیز بھائی عامر صاحب کا مکے کا ذکر بھی کیوں نہیں ہے جی آقا جس کے لیے آئے ہیں مکے کو بسانے آیا آقا وہ کیوں نہ اعلیٰ ہو میرے خیال میں ویسے ہی جیسے وہ تراویح پڑھائی جا رہی ہو لقمہ آ ہی جاتا ہے وہ مکہ کیوں نہیں جی اعلیٰ ہمیں مکہ سے محبت ہے مکہ سے ہمیں محبت ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے مکہ سے ہمیں محبت ہے کہ وہاں کوئی اور شہر خواہ کتنا خوبصورت ہو کسی کی نظر میں مکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ بیت اللہ صرف مکہ میں ہے کسی اور شہر میں نیو یارک ہوگا کسی کی نظر میں خوبصورت لیکن مکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا پیرس ہوگا کسی کی نظر میں خوبصورت اسلام آباد ہوگا کسی کی نظر میں خوبصورت لیکن مکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا مکہ میں بیت اللہ ہے اسلام آباد میں نہیں مکہ میں بیت اللہ ہے نیو یارک میں نہیں مکہ میں بیت اللہ ہے فیصل آباد میں بولو انفرادیت مکہ کی کہ مکہ میں بیت اللہ ہے انفرادیت مدینہ کی کہ مدینہ میں رسول اللہ ہے مکہ سے بھی محبت ہے مکہ سے بھی محبت ہے مدینہ سے بھی محبت ہے بہرحال میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں جو آئے کریمہ پڑھی اس تو آئے نہیں میں چلو اگلی دفعہ سے میں بیمار ہوں سچی بات ہے بیمار ہوں میں وہ جی مجھ سے رسالت کے حوالے سے بات چل رہی تھی میرے بھائی عامر صاحب کا وہ حکم ہے تو وہ میں سنا دیتا ہوں اللہ نے جو بھی چیز دی اعلیٰ وہ اسی لیے ادھر تمہید لے کے آیا تھا جو بھی نام دیا تو دیکھو نا کتنا میٹھا نام ہے محمد
اللہ نے کہا میں نے نام ایسا رکھوا دیا نام بعد میں لوگ لب پہلے ایک دوسرے کو چومیں گے صلی اللہ نور شمس و قمر محمد مطلوب بام و تر محمد راہدار رہبر محمد راکب بحربر محمد نطق شیری اثر محمد طیب و طاہر محمد مزمل و مدثر محمد نبی الحرمین محمد سرور کونین محمد محبوب رب المشرقین محمد جد الحسن والحسین محمد امام القبلتین محمد شفیع المسلمین محمد سید العارفین محمد سید الساجدین محمد مشعل بزم وفا محمد واجب حل عطا محمد گوہر ارتقا محمد گوہر انتما محمد سید الاسفیاء محمد آفتاب خدا محمد ماہتاب عطا محمد یاسین و طاہا محمد رحمت للعالمین محمد رہبر السالکین محمد راحت العاشقین محمد صاحب کعبہ حسین محمد رسول الثقلین محمد نادس دو جہاں محمد رحمت برسبا محمد ہادی انسجا محمد فخر کون و مقام محمد مشفق و مہربان محمد راحت آسیہ محمد سید و سردار محمد قافلہ سالار محمد مصدر انوار محمد نور انوار محمد حبیب کردگار محمد مرشد کائنات محمد مقصود کائنات محمد مرکز کائنات محمد ہادی کائنات محمد روح کائنات محمد طبیب کائنات محمد حسن کائنات محمد رونق کائنات محمد بہار کائنات محمد فخر موجودات محمد جمیع الحسنات محمد جامع البرکات محمد خیر الانام محمد سید العرب والعجم محمد جمیل الشیم محمد تاجدار حرم محمد چراغ حرم محمد عادل بے عدیل محمد دعائے خلیل محمد لطف رب جلیل محمد صادق و امین محمد خیر الورا محمد بدر الدجا محمد شمس الضحا محمد احمد مجتبی اللہ نے میرے آقا کو اعلیٰ بنایا اور میں نے آیے مبارکہ پڑھی ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے تیرا ذکر اگر یہ معنی ہوتا تو اتنا جملہ کافی تھا ورفعنا ذکرک ہم نے تیرا ذکر بلند کیا اللہ نے کہا ورفعنا لاکا ذکرک لاکا تیرے لیے لاکا محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا اتنا میٹھا جملہ ہے آپ کسی کے گھر جاؤ کسی کے کیا اس کے گھر جاؤ جس سے محبت کا دعویٰ ہے اور جا کے کہو میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تیرے گھر آیا کیا مطلب میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں پینا نہیں سونا نہیں بیٹھنا نہیں اٹھنا نہیں جانا نہیں میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے اللہ نے کہا محبوب ورفعنا لک ذکرک ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا تو چاہے گا بیٹھ جا میں بیٹھ جاؤں گا تو چاہے گا یہیں پہ رہ میں یہیں پہ رہوں گا تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے بعض مقامات پر میں یوں کر دوں گا جیسے تو چاہے گا پتھر بول پڑے بلوا دوں گا تو چاہے گا درخت جھک جائیں جھکوا دوں گا تو چاہے گا بوجال کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھیں بلوا دوں گا تو چاہے گا چاند ٹکڑے ہو جائے کر دوں گا تو چاہے گا قبلہ بدل جائے بدل دوں گا تو چاہے گا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دے چروا دوں گا تو چاہے گا عمر مل جائے دے دوں گا چاہے گا عمر مل جائے دے دوں گا تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے ورفعنا لک یہ جو کا ہے کا تو محبوب تیرے لیے یہ رفتیں تیرے لیے یہ بلندیاں تیرے لیے یہ عروج تیرے لیے یہ مقام بس آخری بات کر کے جا رہا ہوں یہ کا جہاں بھی آیا نا سبحان اللہ اللہ نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فلا وربك فلنولينك وما أرسلناك إنا أرسلناك إلا آتيناك تیرے لیے بلندیاں تیرے لیے عروج تیرے لیے میں نے ہاتھ باندھ کے اپنے تخیلات میں اپنے تصورات میں ہاتھ باندھ کے عرض کی مولا توجہ ہے آخری
یہ آخری جملہ ہے. میں نے کہا مولا اپنے محبوب کے لیے اتنی محبتوں کا اظہار, تو کہا یہ رفت بھی تیرے لیے, یہ عروج بھی تیرے لیے, یہ بلندی بھی تیرے لیے. مجھے رب نے کہا مجھ سے پوچھتا ہے میں نے کیوں لگایا, میں نے استعمال کیوں کیا, میرے محبوب کو نہیں دیکھتا. میں نے کہا مولا کہاں دیکھوں, کہاں دیکھنا, وہ ہاتھ باندھ کے مجھے کہہ نہیں رہا اللہم انا نستعینک, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نک. میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا. اس نے کہا تو ہی تو نے کہا تو ہی. اس نے کہا تو ہی تو نے کہا. اس نے کہا معبود تو نے کہا محبوب تو. اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار ہوں. اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اب تو جاتے ہیں میک ادا سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی, میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا. حیات باقی ملاقات باقی, آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.